بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 24 میں مقدمہ اصول کافی کا 18واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں شک کے احکام بیان ہوئے، عبادت گزاروں کی اقسام بیان ہوئی، اور اس درس میں علم و یقین کی شرعی مستندات اور یقین اور علم کے مراحل و مراتب بیان کیے جائیں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَقَدْ قَالَ الْعَالِمُ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ بِعِلْمٍ ثَبَتَ فِيهِ وَنَفَعَهُ إِيمَانُهُ وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ۔ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلوات اللہ علیہ وآلہ زالت الجبال قبل ان یزول ومن اخذ دینہ من افواہ الرجال ردته الرجال۔ وقال من لم يعرف امرنا من القرآن لم يتنکب الفتن۔ اس میں لغات کا حل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ افواہ جمع فوہ کی ہے اور یہ منہ کے معنی میں ہوتا ہے، مجازاً اس سے باتیں مراد لی جاتی ہیں، اور ردہ یردو رد کرنا پلٹانا، یزول و مٹ جانا زائل ہونا، یتنکب عدول کرنا روگردانی کرنا بچاؤ کرنا۔ الرجال رجل کی جمع ہے، مرد کے معنی میں ہے، الجبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ کے معنی میں ہے۔ تو اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وقد قال العالم، امام عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من دخل فی الایمان بعلم، جو شخص ایمان میں علم و یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے، ثبت فیہ، تو وہ اس میں ثابت اور قرار پکڑتا ہے، وَنَفَعَهُ ایمانہ، اور اس کا ایمان اس کو نفع پہنچاتا ہے، وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ، اور جو شخص ایمان میں بغیر علم و یقین کے داخل ہوتا ہے تو وہ اس سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جس طرح وہ داخل ہوا تھا، یعنی بغیر علم کے داخل ہوا تھا، بغیر علم کے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی طور پر داخل ہوا تھا تو کبھی جذبات کو ٹھیس پہنچی تو دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ وقال، اور امام علیہ السلام نے فرمایا من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ صلوات اللہ علیہ وآلہ، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب قرآن سے اور اپنے نبی کی سنت سے اخذ کیا ہو کہ نبی پر درود و سلام ہوں، زالت الجبال قبل ان یزولا، تو اس کے زائل ہونے سے پہلے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یعنی وہ اتنا محکم اور مضبوط ہوگا کہ اس کو ایمان سے ہٹانا گویا کہ پہاڑ کو ہٹانے کے برابر ہوگا۔ وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جو شخص لوگوں کی باتوں سے اپنے دین کو اخذ کرے گا، رَدَّتْهُ الرِّجَالُ، تو لوگ اس کو دین سے پلٹا دیں گے، کیونکہ وہ بعض لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر دین کو قبول کرتا ہے، ان کی وجہ سے دین کو قبول کرتا ہے، تو دوسرے لوگ پھر اس سے بہتر کوئی بات بتائیں گے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ وقال علیہ السلام، نیز امام نے فرمایا من لم یعرف امرنا من القرآن، جو ہمارے امر ولایت کو قرآن سے نہیں جانتا، لم یتنکب الفتنہ، تو وہ فتنوں اور آزمائشوں سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد اور اساس قرآن نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اگر ایک مرتبہ وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر جب فتنے پڑیں گے، شبہات اس کے سامنے آئیں گے تو وہ ان سے بچ نہیں سکتا۔ اس عبارت کے بارے میں شارحین اصول کافی کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تین علماء و شارحین سید میر باقر داماد جو ملا صدرہ کے استاد ہیں، خود ملا صدرہ شیرازی اور علامہ مازندرانی اس روایت میں عالم سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لیتے ہیں، کیونکہ
جب مطلق طور پر یہ لقب استعمال ہوتا ہے تو اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مراد لیا جاتا ہے، جبکہ علامہ مجلسی اپنی شرح اصول کافی میں عالم سے مراد فقط امام کاظم ہونے کو نہیں لیتے بلکہ اس سے معصوم مراد لیتے ہیں، اور اس کو امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کو غیر معلوم قرار دیتے ہیں، یعنی یقینی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو ہے کہ جب اس سے مراد امام علیہ السلام ہیں تو ائمہ معصومین چونکہ سب معصوم ہیں تو ان میں سے کسی کا بھی فرمان ہو تو اس کو لیا جاتا ہے۔ تعلیق امیر داماد رواش سماویہ بھی انہی کی ہے، شرح صدر المطلحین، شرح مازندرانی اور مرآت العقول۔ یہ جو پہلی روایت تھی یہ بصائر الدرجات صفار میں صفحہ 530 میں ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ تو یہ جو شارحین نے وہاں پر اطلاق کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مراد دیا تھا، اس مصدر کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اطلاق کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں بلکہ اس کے مصادر کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، چونکہ روایت موجود ہے من دخل فی هذا الامر بغیر یقین ولا بصیرت خرج منہ کما دخل فیہ، کہ جو شخص امر ولایت میں یقین اور بصیرت کے بغیر داخل ہوگا تو پھر وہ اسی طرح اس سے خارج ہو جائے گا جس طرح اس میں داخل ہوا تھا، یعنی اگر جذبات کی وجہ سے بعض لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا تو دوسرے بعض کی وجہ سے وہ خارج ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت کی طرح امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، غیبت نعمانی صفحہ 22 میں من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال کما ادخلوہ فیہ، اگر کوئی شخص اس دین میں لوگوں کی وجہ سے داخل ہوتا ہے تو لوگ اسے دین سے اسی طرح نکال دیں گے جس طرح بعض لوگوں نے اس کو داخل کیا تھا، اور جو شخص کتاب و سنت کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوتا ہے، دین میں داخل ہوتا ہے، زالت الجبال قبل ان یزولا، تو اس کو کوئی ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے پہاڑوں کو ہٹانا پڑے گا، جس طرح پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا مشکل ہے اس طرح اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ تصحیح الاعتقاد میں شیخ مفید نے اور روضۃ الواعظین میں جناب فتح نیشاپوری نے بھی اس کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں امام صادق علیہ السلام سے ہیں۔ نیز شارحین اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، ایک تو تیسری روایت میں جو لفظ آیا ہوا ہے لم یتنقب، تو یہ تنقب سے ہے، تنقب یتنقب تنقبا، تو تنقب عن الشیء یعنی میل و عدول عنہ، کسی چیز سے روگردانی کو کہتے ہیں، یعنی لا یقدر علی العدول عنہا، یعنی لا یقدر علی العدول عنہا ولا یامن من الوقوع فیہا، تو اگر اس کا ایمان علم و یقین کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو وہ فتنوں سے بچنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو تنقب کا معنی میل و عدول صحاح جوہری اور نہایہ ابن اثیر میں ذکر ہوا ہے، اور یہ روایت محاسن میں کتاب مصابیح الظلم حدیث 104 ہے، من لم یعرف الحق من القرآن، وہی ساری روایت ہے، تفسیر عیاشی جلد اول صفحہ 13 حدیث اول، اور ان دونوں مصادر میں یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ تو گویا یہ جو روایات جناب امام کلینی نے ذکر کی ہیں یہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہیں، تو شارحین نے جو وہاں پہ پہلی روایت کے ضمن میں عالم سے مراد امام کاظم علیہ السلام لیا ہے تو اس میں بحث کی گنجائش ہے۔ ایک تو یہاں پر ان شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں قد قال العالم سے جو اطلاق مراد ہوتا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی کو ذکر کیا۔ کبھی آپ کو فقی یا عبد صالح بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی ابو الحسن مطلق طور پر یوز ہو تو انہی کے لیے ہوتا ہے، کبھی ابو الحسن الثانی ہو تو اس سے مراد امام رضا ہوتے ہیں، اور ابو الحسن الثالث سے مراد امام ہادی ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابو عبداللہ مطلق ہو تو امام صادق علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ یہی تفصیل جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ جہاں تک اس روایت کے معنی کا تعلق ہے تو فرمایا جس طرح وہ داخل ہوا تھا بغیر علم و یقین کے ایمان میں اسی طرح خارج بھی ہو جائے گا، چھوٹا سا شبہ پیدا ہو جائے
جب کوئی تقلید وغیرہ کی ہو تو دوسرا جو اس سے بڑا کوئی عالم آ کے وہ اپنا علم جھاڑے گا تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح انہوں نے تقلید اور بغیر علم و یقین کے جب کوئی ایمان لائے گا تو اس کے پھسلنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں تیسری روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ لم یمکن التنقب عن طریق الفتن کا فتنۃ الشبہ والشکوک وفتنۃ القبر وفتنۃ الدجال ونحوہ من المضلین والمغوین، یعنی کہ اگر اس کا امر ولایت کو سمجھنا قرآن کی بنیاد پر نہ ہو تو وہ فتنوں اور آزمائشوں سے نہیں بچ سکتا، جیسے شبہات ڈالے جائیں، شکوک پھیلائے جائیں، قبر کا فتنہ ہو، فتنہ دجال ہو، اور دوسرے جو مثلا مضلین اور مغوین ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں، تو جب وہ اس کے لیے کوئی جال بچھائیں گے تو وہ پھر ان سے نہیں بچ سکتا چونکہ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے اس عبارت کے بارے میں پہلے تو وہی تفصیل بیان کی ہے کہ عالم سے کیا مراد ہے اور مختلف کنیات وغیرہ ائمہ معصومین کی بیان کی ہیں، اس کے بعد پھر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے دین کو عکس کرتا ہے کتاب خدا اور سنت پیغمبر سے تو وہ پھر ایمان سے نہیں ہٹایا جا سکتا، جس طرح پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو یہ ایک تعبیر ہے مبالغہ کے تحت کہ وہ اپنی جگہ پر مستقر اور ثابت ہوگا اور شبہات وغیرہ کے طوفانوں اور اس کی آندھی سے اس میں جول نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا ایمان علم و یقین کی بنیاد پر ہے، اور جس نے لوگوں سے تقلید کے تحت اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کو لیا ہوگا تو پھر شبہات وغیرہ جب آئیں گے اور دوسرے لوگ اپنے مطلب کو بیان کریں گے بہتر الفاظ میں تو پھر وہ پلٹ جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اساس موجود نہیں ہے۔ شرعی مستندات میں علم و یقین کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ 3 وجوہات ہیں۔ علم یقین، جب کسی چیز کا علم دلائل کے ذریعے حاصل ہو، جیسا کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو ثابت کیا جائے، دلیل قرار دیا جائے دھوئیں کو آگ کے وجود پر، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بڑھ کر مرحلہ ہوتا ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں کہ اگر انسان آگ کو دیکھ لے، اس کا مشاہدہ کر لے تو پھر اس کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بلند مرتبہ ہوتا ہے حق الیقین، کہ جب انسان ایک چیز کو، اسی آگ کی مثال کو لیں، جب اس کو لمس کر لیتا ہے، اس کی حرارت کو چھو لیتا ہے تو اس کو جو یقین کا مرحلہ حاصل ہوتا ہے تو اس کو تقلید کے ذریعے یا لوگوں کی باتوں کے ذریعے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ نہایت اہم چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو ایمان کی بنیادوں کو پختہ کرنے کے لیے علم و یقین کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ علم و یقین کی شرعی مستندات پیش کی گئیں، ان کے معنی کو بیان کیا گیا، یقین اور علم کے مراحل اور مراتب بھی ذکر ہوئے، شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے گئے۔